کورونا بے قابو ہو چکا۔ ملک بھر میں اب تک تقریباً 35,000 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خدشہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہونے والی نرمی کے بعد ملک بھر میں کورونا کا پھیلاؤ اور تیز ہو جائے گا۔ کچھ شہر ایسے بھی ہیں جہاں پر اس پر قابو پانے میں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے۔ ایسا ہی ایک ضلع بہاول نگر ہے جہاں کورونا کے تقریباً تمام مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہی وہ ضلع ہے جو لاک ڈاؤن کے باوجود گندم کی خریداری میں بھی پورے پنجاب میں پہلے نمبر پر ہے۔ تمام تر ٹارگٹ پورے ہونے اور خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کرنے پر ڈپٹی کمشنر شعیب جدون کیا کہتے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ میرے ضلع میں جو کرونا پیشنٹس تھے ان میں میجورٹی تبلیغی جماعت کے لوگوں کی تھی۔ جو نیٹو تھے وہ صرف 6 کے 6 کیسز تھے۔ میرا پہلا کیس جو رپورٹ ہوا وہ ایک خاتون تھیں جن کی ٹریول ہسٹری تھی، جو قطر سے ہیں۔ تو وہ کہانی اس طرح چلتے چلتے نمبر انکریز ہوتے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا۔ وہی پیشنٹ جو پہلی میری تھیں جو میں آپ کو 23 مارچ کا بتا رہا ہوں، ان کی فیملی میں پھر ہم نے مختلف لوگوں کو جب کیس ڈیٹیکٹ کیے، ٹیسٹ لیے، تو انہی کی فیملی میں 2 کیسز آ گئے۔ اس طرح پھر ایک اور لڑکا تھا، اس کی ہانگ کانگ کی ٹریول ہسٹری تھی۔ اس طرح ہمارے جو 6 ٹریول ہسٹری کے ساتھ لوگ تھے۔ اگر میں آپ کو آج کی فگر بتاؤں تو 43 کیسز میں سے 41 کیسز جو ہیں وہ ریکور ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور 41 کیسز میں بھی 35 کیسز جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے کیسز تھے۔ تو تبلیغی جماعت کے کیس بھی سارے کے سارے ریکور ہو چکے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم یہ اس ڈسگائز میں نہ رہیں کہ جی ہم کورونا فری ہو گئے ہیں، تو ہم نے رینڈم سیمپلنگ شروع کی ہے۔ سب سے پہلے ٹی بی کے پیشنٹس کو اٹھایا، ان کے رینڈم سیمپلنگ ہم نے کرنے سٹارٹ کر دی۔ ہم نے حاملہ خواتین جو ہیں ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا شروع کیے۔ پھر ہم نے میونسپل کمیٹی کے لوگ جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آئے لیکن وہ ہر اس کام میں لگے ہوئے تھے جو صفائی سے ریلیٹڈ کام تھا، تو ان لوگوں کا بھی ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر پولیس کے لوگ جو تھے وہ ہم نے مختلف جتنے بھی گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان سب کے فرنٹ لائن پہ پولیس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے پولیس کے لوگوں کا بھی سیمپل لینا شروع کر دیا۔ تو اب ہم مزید جسے آپ کہتے ہیں رینڈم سیمپلنگ، ہم نے وہ شروع کر دی ہے۔ رینڈم سیمپلنگ کے تحت 1219 لوگوں کو ٹیسٹ کر چکے ہیں، وچ انکلوڈس کہ اوورسیز پاکستانیز، زائرین، لوکل کانٹیکٹس، مطلب ایک بندہ ہے اس کے ساتھ جو لوکل کانٹیکٹس ہیں، تبلیغی جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں اس میں، جس طرح میں نے کہا پریگننٹ وومنس شامل ہیں، جیل کے انمیٹس شامل ہیں، اس طرح مختلف میونسپل کمیٹی کے لوگ، ٹی بی کے لوگ، جو پولیس کے لوگ تعینات تھے، ایون کینٹ کے اندر ہم نے سیمپلنگ کی ہے۔ تو اس طرح آل سیگمنٹ آف سوسائٹی جو اگر آپ رینڈم سیمپل بھی ڈرا کریں نا تو 487 جو تبلیغی تھے ان کے ساتھ جو ڈفرینٹ ماسک تھیں، ان کے امام مسجد میں پازیٹیو، ایک مسجد کے امام مسجد میں پازیٹیو آ گیا، تو وی ہیو ٹیکن ان کی جو مسز تھیں ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ لیا، ان کی بیٹی کا بھی ہم نے ٹیسٹ لیا۔ اسی طرح اگر ایک تبلیغی جماعت کا ٹیسٹ آ گیا، اس کی کمپلیٹ تبلیغ جماعت کا پلس اس ایریا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی ہم نے ٹیسٹنگ کی۔ کوارنٹین سینٹرز بنائے، ان میں ماک ایکسرسائز کی، بریل کا اگر کوئی پیشنٹ آ جائے، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو گاڈ کہ ہمارے پاس کوئی بھی کورونا کے کنفرم پیشنٹ کی ڈیتھ نہیں ہے۔ بائی دس ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، پراپر ان کی ایس او پیز کو مینیج کیا ہے، پراپر ہر کوارنٹین سینٹر پہ باقاعدہ ایک لمبا چوڑا ہم نے ایک پورا ماسٹر پلان تیار کیا ہے۔ ہم نے مائنیوٹس ڈیٹیلز اپنے تمام کوارنٹین سینٹرز کی، اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کی ڈالی ہے۔ ان میں جو لوگ انگیج ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو سیگریگیٹ کریں، سیپریٹ کریں، اس لیے ہم نے ان کے نام، ان کے ڈیزگنیشن، ان کے موبائل نمبرز کے ساتھ ان کی ڈیوٹیز لگائی تھیں۔ سب سے زیادہ ڈاکٹرز کمیونٹی اس وقت فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، تو ہم نے اپنا آغاز ہی ڈاکٹرز کو سلوٹ کے ساتھ کیا تھا۔ پراپر ہم ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں گئے، ان کو گن سلوٹ پیش کیا، ان کو پھول پیش کیے، نہ صرف ڈاکٹرز کو بلکہ ان کے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف اور ایون ٹو جینیٹوریل سٹاف۔ بہاول نگر میں کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوا، سارے ماشاءاللہ ہیل اینڈ ہارٹی ہیں۔ ہم نے یہ میک شور کیا کہ ہمارا کوئی ڈاکٹر جو ہے
وہ وداؤٹ پراپر پروٹیکشنل گیئر کے جیسے پی پی ای کے علاوہ نہیں جائے گا. سوشل ڈسٹینسنگ جو اس کا فارمولا تھا اس کو مینٹین کرنے کے لیے بازاروں میں سرکل لگائے, دکانوں پہ SOPs رکھیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ سینیٹائزر کیے جائیں. ہماری میونسپل کمیٹیز نے مختلف جگہوں پہ ہینڈ واشنگ فیسلٹیز ارینج کی. اسی طرح ہم نے بہت سی جگہوں پہ ڈس انفیکشن کے لیے جو ہے وہ پراپر ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا, موویبل ٹرالیز لگائیں تاکہ لوگ اپنے ہاتھ کو صاف کریں ود دی ہیلپ آف ڈیفینیٹلی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس. لیکن لوگوں کے رسپانس سے آج انشاءاللہ ہم اس طرح کمپیریٹیولی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. اس وقت لاہور, راولپنڈی, گجرانوالہ اینڈ فیصل آباد یہ ان کی اپ سرج آلموسٹ ڈبل کے قریب ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ ابھی اگر آپ لاہور ٹریول کرتے ہیں, پنڈی ٹریول کرتے ہیں, گجرانوالہ کرتے ہیں, فیصل آباد کرتے ہیں تو آپ زیادہ چانسز ہیں آپ کے کہ آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ ہم نے لوگوں کو یہ موٹیویٹ کیا کہ آپ گھر میں رہ کے کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی کریں کہ جس میں آپ نے جو سوال پوچھا کہ فائنینشیل کرنچ بھی کم ہو اور وہ انگیج بھی ہو جائیں. تو ہم نے باقاعدہ اس کو ایڈورٹائز کیا کہ جی آپ اگر فیس ماسک بنا سکتے ہیں تو فیس ماسک بنائیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اور ہمیں سیل کریں, ہم اس کو پرچیز کریں گے. یہ بہت سارے ضلعوں نے کیا ہوگا, لیکن اس میں یونیک بات یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ بنائیں اور اس کو مارکیٹ میں لائیں, ہم نے کہا جی آپ بنائیں ہم پرچیز کریں گے. سملرلی ہم نے لوگوں کو کہا کہ کلین اینڈ گرین ایک انیشیٹو ہے جو ادروائز بھی ہماری دنیا کو تیزی سے کھا رہا ہے, وہ ہے پلاسٹک بیگز ہیں. تو ہم نے سیکنڈ اسٹیپ پہ ہم نے لوگوں کو کہا کہ جی فیس ماسک کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی کپڑے کا بیگ بنا سکتے ہیں تو اس پہ کپڑے کا بیگ بنائے, کلین اینڈ گرین مونوگرام لگائے, باول نگر کا نام لکھیں, اینڈ وی آر ہیئر ٹو پرچیز. ایک اپنے لیول پر ایک فرینڈز آف باول نگر کا فورم بنایا اور یہ ساری چیزیں ہم اس میں کلب ان کر دیں. اس میں بہت سے لوگوں نے ہمیں پھر اپروچ کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم وی آر ہیئر ٹو کنٹریبیوٹ. مختلف لوگوں کو ہم نے پھر راشن دیے, اس کی پوری ہمارے پاس ایک ڈیٹیل موجود ہے کہ بعض کے لوگوں کے گھروں تک ہم نے پہنچایا. احساس کفالت پروگرام کے نام سے گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا. اس میں ہم فرسٹ بیچ میں جو 36,000 کے قریب لوگوں کو انٹرٹین کر چکے ہیں. اس کا سیکنڈ بیچ سٹارٹ ہوا. سیکنڈ بیچ میں جو ہے وہ مختلف اس کے سیکنڈ بیچ میں پھر 2 سٹیپس میں لوگ ایڈ ہوئے اور وہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 66,000 لوگ بنتے ہیں. اب اس کا تیسرا فیز سٹارٹ ہو چکا ہے اور تیسرے فیز میں بھی پہلی ٹرانچ جو ہے وہ 30,000 لوگوں کی ہے جو ہمارے پاس آئی ہے. تو اگر اس کو میں ٹوٹل سم کروں تو یہ 1,33,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں, لیکن اس میں کانسٹنٹلی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو 1,33,000 لوگوں میں ہم نے بڑے باعزت طریقے سے ہماری بعض ایکٹیویٹیز کو ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ بھی کیا ہے. ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ باول نگر میں ہم نے لیٹ سے جب یہ سوچا کہ بہت سے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہم نے رات کو ڈس انفیکٹ کی اس جگہ کو. اس ڈس انفیکشن کو ثانیہ نشتر صاحبہ نے سراہا بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی. تو ابھی تک ہم تقریباً اگر ان نومیریکل ٹرمز کریں تو 74,000 لوگوں پلس لوگوں کو ہم پیسے دے چکے ہیں جو تقریباً 56% بنتے ہیں اور یہ اماؤنٹ تقریباً 90 کروڑ سے زیادہ کی بنتی ہے. انیشلی کوئی 5 ایسے کیسز آئے جس میں لوگوں نے لوگوں کو چیٹ کرنے کی کوشش کی, کسی نے اس میں سے کٹوتی کرنے کی کوشش کی. بائی اینڈ لارج وہ سارے کے سارے بھی ہم نے FIR درج کر کے ان کو اپریہینڈ کر لیا. جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ شاید بازار میں جب جاتے ہیں تو وہ برانڈ پہ نہیں جاتے, وہ شاید دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈبہ زیادہ اچھا ہے یا وہ دیکھ کے پسند کرتے ہیں. ان ادر ورڈز میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو ہم نے پھر ایک یونیک کانسیپٹ کے ساتھ آئے جو فرسٹ آف اٹس کائنڈ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے موبائل شاپس کریٹ کی اور ان کو ہم نے نام دیا شاپس آن ویل. تو وہ شاپس آن ویل جو ہیں اس پہ ہم نے ایک بڑا زبردست ہماری جو مارکیٹ کے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا کہ ہم نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ نہ صرف کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں بلکہ آپ اپنا ایک ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں, پھر آپ اگر موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں, گاڑی پہ نکلتے ہیں, آپ اپنا فیول خرچ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں آ کر آپ ایک چیز خریدتے ہیں جو فار ایگزامپل 180 روپیز کی ہے
ایک شیمپو ہے, تو کیوں نہ اگر میں آپ کی گھر کی دہلیز پہ وہ چیز پہنچا دوں اور آپ کو اسی قیمت پہ پہنچا دوں, کیونکہ ہم نے یہ فیل کیا کہ یہاں کے لوگ جب تک اپنے ہاتھ سے چیز کو دیکھتے نہیں تب تک چیز لیتے نہیں. تو اب ہم نے پھر شاپ آن ویلز کو کنسیپٹ دیا کہ یہ اسی گلی میں چلی جائے گی, اسی محلے میں چلی جائے گی, لوگ اس کو اپنی ہاتھ سے دیکھیں گے. اس میں ہم نے ساری چیزیں انکلوڈ کی, کہ ہم نے بچوں کے چپس انکلوڈ کیے, ہم نے بچوں کے لیے سانٹیز انٹروڈیوس کی, ہم نے بچوں کے لیے جو ان کی چیزیں تھیں بیکاز تاکہ وہ بھی ان کے ماں باپ اس پہ رہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میں مہندی بھی کہا, ہم نے اس کے علاوہ جو لوکل لیول پر اگر آپ کہیں پتاسا اینڈ آل آئٹمس, تو وی ہیو انکلوڈیڈ آل آئٹمس ان دیٹ موبائل شاپس تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں. اینڈ دس واز اپریشیٹڈ اینڈ دس واز آسکڈ ٹو بی ریپلیکیٹڈ ان آل پنجاب. یہ ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ تھا. میرے خیال میں یہ ایسا اسٹیپ ہے جو ابھی فیوچرسٹکلی بھی استعمال ہو سکتا ہے, کہ وہ ایریاز جو لاک ڈاؤن کر دیے جائیں گے آپ ادھر یہ موبائل شاپس کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. پچھلی دفعہ آٹا کرائسس آیا تو گورنمنٹ جو ہے اس نے ریئلائز کیا کہ بیکاز آٹا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر فار ایگزامپل تھوڑا سا بھی اس پہ کرنچ آتا ہے تو وہ اپرور بہت زیادہ کریٹ ہوتا ہے. جو اپرور کریٹ ہونے کی وجہ ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس کا یوزیج بھی اتنا ہی زیادہ ہے. تو گورنمنٹ نے اس دفعہ جو نارمل ٹارگیٹس تھے پنجاب کے اس سے ہائیسٹ ٹارگیٹ رکھا فار دا فرسٹ ٹائم اپنی پروکیورمنٹ کا, اور ساتھ ہی انہوں نے ضلعوں میں بھی اسی طرح ٹارگیٹ اسائن کیے. تو ہمیں اس دفعہ بھاول نگر کی تاریخ کا یا پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ملا. جو پچھلی دفعہ ہمارا ٹارگیٹ تھا اس سے کئی گنا ٹارگیٹ میں اضافہ کر دیا گیا. جو اس دفعہ ویٹ کی اس کو بھی ہم نے ٹارگیٹ لیا, اپنے لیے ایک چیلنج لیا کہ ہم اس ویٹ پروکیورمنٹ میں انشاءاللہ لیڈ کریں گے. اینڈ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھاول نگر اس وقت نہ صرف بھاول نگر بلکہ پورے پنجاب کو, ان ادر ورڈز ہماری 2 تحصیلیں پاسکو کے لیے گندم پروکیور کر رہی ہیں.